اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت شیخ جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ اور ایک بڑھیا کا واقعہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ محترم ناظرین کرام، حضرت شیخ جلال الدین تبریزی سلطان الاصفیاء ہیں۔ آپ حضرت شیخ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ تبریزی کے مرید ہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابو سعید تبریزی کی بابت فرماتے ہیں کہ آپ بزرگ شیخ اور اعلیٰ درجے کے تارک دنیا تھے، چنانچہ اکثر آپ پر قرض ہو جاتا لیکن کسی سے کوئی چیز نہ لیتے۔ ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک مرتبہ 3 دن تک خانقاہ میں کھانا نہ پکا۔ آپ اور آپ کے مریدین تربوز ہی سے افطار کرتے اور گزارا کرتے۔ جب یہ خبر وہاں کے حاکم نے سنی تو کہا کہ وہ ہماری چیزیں قبول نہیں کرتے، تم نقدی لے جاؤ اور شیخ کے خادم کو دے دو، اور خادم سے کہو کہ تھوڑا تھوڑا خرچ کرے اور شیخ صاحب سے اس کا ذکر تک نہ کرے۔ چنانچہ شاہی حاکم کے نوکر نے آ کر خادم کو کچھ نقدی دی اور کہا کہ مصلحت کے مطابق خرچ کرنا اور شیخ صاحب کو نہ جتانا۔ القصہ جب روپیہ لایا گیا اور خرچ کیا گیا تو اس روز شیخ صاحب کو طاعت میں جو ذوق اور آرام حاصل ہوا تھا نہ ہوا۔ خادم کو بلا کر پوچھا کہ رات کو جو کھانا تو نے ہمیں دیا ہے وہ کہاں سے آیا؟ خادم چھپا نہ سکا، سارا حال بیان کر دیا۔ پوچھا کون شخص لایا تھا اور کہاں کہاں قدم رکھا تھا؟ فرمایا جہاں جہاں اس نے قدم رکھا وہاں سے مٹی کھود کر پھینک دو، اور اس خادم کو بھی اسی قصور کے عوض خانقاہ سے نکال دیا۔ اپنے پیر و مرشد حضرت شیخ ابو سعید تبریزی کی وفات کے بعد آپ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہنے لگے اور ان کی ایسی خدمت کی جس کی مثال مشکل سے ملے گی۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ ہر سال بغداد سے حج کے لیے جاتے تھے۔ جب بوڑھے ہو گئے تو ٹھنڈا کھانا ان سے نہیں کھایا جاتا تھا۔ آپ نے یہ اہتمام کیا کہ انگیٹھی اور دیگچی اپنے سر پر رکھ کر چلتے، لیکن سر کو نہ ہلنے دیتے۔ جب حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کھانا مانگتے آپ گرم کھانا پیش کر دیتے تھے، لیکن آپ کا نہ تو سر جلتا تھا اور نہ ہی کبھی کھانا آپ نے ٹھنڈا پیش کیا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی حج کر کے واپس بغداد تشریف لائے۔ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہونا شروع ہوئے، جو بھی آتا کچھ نہ کچھ لے کر آتا۔ ایک بڑھی آئی، اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ اس نے اپنی پرانی چادر کے دامن سے 1 درہم نکال کر ان کو پیش کیا۔ انہوں نے قبول کیا اور انہوں نے اس درہم کو سب تحائف کے اوپر رکھ دیا۔ بعد ازاں حاضرین سے مخاطب ہو کر حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو جس کو لینا ہو لے لے، اور ہر ایک نے جو چاہا اٹھا لیا۔ آپ یعنی حضرت جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت وہاں موجود تھے۔ جب حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی نے آپ کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ آپ بھی کچھ لے لیں تو آپ یہ اشارہ پا کر اٹھے اور وہ درہم جو بڑھیا نے پیش کیا تھا اور جو سب سے اوپر رکھا ہوا تھا آپ نے اٹھا لیا۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی نے یہ دیکھ کر آپ سے فرمایا جلال الدین آپ نے تو سب کچھ لے لیا۔ اسی طرح آپ ایک بار بدایوں کے علاقے میں پھر رہے تھے کہ آپ نے ایک بچے کو دیکھا جو سب بچوں سے مختلف تھا۔ آپ نے اس بچے کو بلایا، پیار کیا اور اپنا خرقہ اس کو دیتے ہوئے کہا کہ بیٹا اس کو پہن لینا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ بچہ اس کے بعد دن بدن دین کی طرف راغب ہوتا چلا گیا اور اپنے وقت کے عظیم صوفیاء میں سے ایک صوفی ہوا جن کا نام مولانا علاء الدین تھا۔ حضرت مولانا علاء الدین تمام عمر اس لباس کو دیکھتے رہتے اور روتے رہتے تھے۔ ایک دن آپ دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے وضو کیا اور لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ دہلی کے شیخ الاسلام کا انتقال ہو گیا ہے، نماز جنازہ پڑھی جائے۔ نماز سے فارغ ہو کر آپ نے فرمایا شیخ الاسلام دہلی نے ہم کو شہر سے باہر کیا تھا، ہمارے شیخ نے ان کو اس دنیا سے باہر کر دیا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ شیخ الاسلام دہلی کا اسی وقت انتقال ہوا تھا جس وقت آپ نے فرمایا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ سن 642 ہجری میں واصل بحق ہوئے مزار مبارک دیو محل بندر سلہٹ میں واقع ہے اور آج بھی مرجع خاص و عام بنا ہوا ہے۔
آپ کے مریدین میں خواجہ علی آپ کے ممتاز مرید ہیں۔ آپ اخلاق حمیدہ اوصاف پسندیدہ کے مالک تھے، کمالات سوری اور معنوی سے آراستہ تھے۔ آپ نماز اشراق پڑھ کر سو جاتے تھے، نماز عشاء سے فارغ ہو کر مراقبہ کرتے تھے، رات بھر جاگتے تھے، مرید بہت کم کیا کرتے تھے۔ آپ کے اقوال میں ہے کہ جس نے شہوت پرستی کی وہ کبھی فلاح نہیں پا سکتا، جس کسی نے صنعت میں دل لگایا وہ دنیا کا بندہ ہو گیا۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔